time introduce my next speaker, Professor Mansoor Ali Qureshi. He is the chief editor of Jazba Post online newspaper and chief editor of Bridge magazine, published from Chicago. He is a former head of the Department of Islamic Studies at the Waqafi Urdu College, Karachi, associate professor, Wafaqi Urdu University, Pakistan, and former member of Curriculum Committee, Kuliya Ma'arifa Islamiyya, Karachi University. Without further ado, please welcome Professor Masroor Ali Qureshi. Jazakallah khair. Assalamu alaikum. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے پہلے تقریباً سارے ہی مقررین نے ان تمام گوشوں کا احاطہ کیا ہے جس میں ڈاکٹر غازی صاحب کی زندگی اور ان کے علمی کام کے تمام گوشوں کو دیکھا ہے. ایک کوشش میں نے بھی کی ہے. اس سلسلے میں ایک مقالہ لکھ رہا ہوں ابھی, اس کا اختصار کے ساتھ پیش کرتا ہوں. اس کا موضوع رکھا ہے میں نے ڈاکٹر عابد اللہ غازی, ایک شخصیت, ایک فکر, ایک ادارہ, ایک تحریک. ان چار زاویوں سے ڈاکٹر عابد اللہ غازی کے کام کو دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. علی گڑھ اور دیوبند کے مشترکہ تعلیمی میراث کو سمیٹتے ہوئے جب عابد اللہ غازی نے دیار مغرب میں قدم رکھا تو ان کے ساتھ اپنے والد کے خاندان کے علماء و رہنماؤں اور والدہ کے صوفیہ خاندان کی تربیت عملی ساتھ لے کر آئے تھے. تحریک ریشمی رومال, جس سے ان کے دادا مولانا محمد میاں منصور انصاری منسلک تھے, اور تحریک آزادی ہند میں ان کے خاندان کا کردار, ان کے والد مولانا حامد انصاری کا دیوبند اور ہندوستان کی اردو صحافت سے جو تعلق تھا, اس میں ڈاکٹر عابد اللہ غازی نے اپنا بچپن اور جوانی گزاری. خاندانی مسائل کا بھی اپنا ایک الگ انداز تھا, مگر اپنے والد کے مشوروں سے وہ ان سے دامن بچا کر رکھتے تھے اور دامن بچاتے بچاتے مغرب میں آ گئے. علم و فکر, تجربے کے جو موتی وہ اپنے دامن میں سمیٹ کر لائے تھے, لندن اسکول آف اکنامکس اور ہارورڈ کی تعلیم نے اس کو تراش خراش کر کے اور ان کو جمع کر کے ایک ایسے نگینے میں ڈال دیا جو مشرق و مغرب کی تعلیمی فکر کو اقرا کے اندر سمیٹ کر لے آیا. ڈاکٹر غازی کے خاندان کے پس منظر اور پیش منظر کو بیان کرنے کے لیے تو کئی کتابیں تحریر کرنا پڑیں گی, مگر اس سارے منظرنامے کو ان کے والد مولانا حامد الانصاری کے یہ الفاظ واضح کرتے ہیں بقول غازی صاحب کے کہ ایک دن میں نے اپنے والد صاحب کے سامنے خانگی شکایات کا دفتر کھولا. وہ سنتے رہے اور پھر فرمایا, جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ خاص مقاصد کے لیے منتخب کرتے ہیں ان کو وہ خاص امتحان سے گزار کر پرکھتے بھی ہیں. اب تمہارے سامنے دو راستے ہیں, یا تو خاندانی جھگڑوں میں مبتلا رہ کر ہوش و حواس کھو دو, یا شکوے و شکایات سے بلند ہو کر ان مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرو جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا ہے. اور پھر فطرت کے اس غازی نے اپنے والد کی گفتگو کے آخری حصے کو اپنا نظم العین بنایا اور مدارس و جامعات کے علمی سرمائے اور خاندانی تربیت کے ساتھ اپنی زندگی کا شریک کار تسلیمہ خاتون کو چنا, جو بعد میں ڈاکٹر تسلیمہ خاتون غازی کہلائیں. ان کی شراکت, حوصلے و تدبر نے غازی صاحب کی فکر کو نئی جولانیاں بخشیں, جس نے مغرب میں بیٹھ کر ایشیا کے تعلیمی نظام کا جائزہ لیا اور مسلم امہ کی علمی و فکری کمزوری کو مغرب میں یعنی امریکہ میں ایک مربوط منظم ادارے اقرا کی بنیاد رکھی, اور ایک ایسے جدید اسلامی تعلیمی نظام کا خاکہ مرتب کیا جو آج سارے مغرب بلکہ افرو ایشیائی ممالک میں بڑی آب و تاب کے ساتھ رائج ہے. انہوں نے ڈاکٹر تسلیمہ خاتون غازی کے ساتھ مل کر اس نصاب کی بنیاد پر کتابوں کی تحریر اور ترتیب کا ایک جامع نظام مرتب کیا. 250 سے زائد کتابوں کی اشاعت کرائی. دنیا کے دیگر ممالک کو تو چھوڑیے, آج امریکہ کے تقریباً تمام فل ٹائم اسلامی اسکولز اور ویکینڈ سنڈے اسکولوں میں انہی کتب سے طلبہ کی ذہنی و فکری تربیت ہوتی ہے. ڈاکٹر عابد اللہ غازی نے مغرب کی تعلیم و تربیت میں
جن اصولوں کو اپنا رہنما بنایا اس کا ایک جزوی خاکہ ان کی کتاب سریر خامہ کے مضمون ہارورڈ یونیورسٹی ایک تجربہ اور ایک سبق میں ملتا ہے، جس میں وہ اپنے استاد جان کارٹر پر علمی تنقید کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے جو ان کے الفاظ میں کچھ اس طرح ہیں۔ یہ ڈاکٹر جان کارٹر پر ایک مضمون کی تنقید کے سلسلے میں ڈاکٹر غازی اپنی تنقید کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ جان کارٹر کے اس عمل کے پیچھے وہی جذبہ کار فرما تھا جو پوری مغربی زندگی میں جاری و ساری ہے۔ اول، فرائض کا احساس، یعنی کام کو عبادت سمجھ کر کرنا۔ دوم، عدل، یعنی جس کام کو کرنا اس سے انصاف کرنا۔ سوم، غیر جذباتیت، اور در حقیقت دنیا کی اکثر قوموں کے مقابلے میں اور خود مسلمانوں کے معاشرے کے مقابلے میں مغرب کا نظام اور معاشرہ زیادہ عادلانہ ہے۔ اور پھر ڈاکٹر غازی نے فرائض کا تعین کیا اور اپنے کام سے عدل کرتے ہوئے غیر جذباتی انداز سے اقرا کے کام کو آگے بڑھایا، اور شکاگو میں بیٹھ کر دن رات اس کے بارے میں سوچا۔ اپنی متاثر کن شخصیت کا سہارا لے کر اقرا کے ذریعے ایک نئی فکر کی بنیاد رکھی جس نے کم و بیش دنیا کے 40 سے زائد ممالک میں نمو پائی، اور کئی اداروں کو قائم کیا جس میں سنگاپور، ہندوستان، پاکستان کے ساتھ یورپ و ایشیا میں کئی علمی اداروں کے ساتھ تعاون بھی کیا۔ یہاں میں اختصار سے کام لیتا ہوں، اور ڈاکٹر غازی کی اردو زبان کے بارے میں جو فکر و سوچ اور جو فکر ہندوستان سے مغرب میں آئی، اس نے جن کتابوں کو ڈاکٹر غازی سے لکھوایا اس کی چاشنی، گہرائی اور گہرائی اپنی جگہ ہے۔ ان کے شعری مجموعہ ذکر سمن زارہ ماضی کی یادوں، حال کی تدبیروں، مستقبل کے خوابوں کی صورت گری کرتا ہے۔ اردو زبان کی وسعت، گہرائی اور گہرائی کو ڈاکٹر غازی نے خوب اچھی طرح محسوس کیا، اور جس کے نتیجے میں آج ان کی بیک وقت 4 کتابیں جو ہیں وہ منظر عام پہ آئی ہیں، جہد مسلسل کے نام سے، جس میں ان کی ابتدائی سوانح حیات، علی گڑھ سے علی گڑھ، لندن سے امریکہ، اور پھر امریکہ سے امریکہ تک۔ اس موقع پر میں اس گفتگو سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں اقرا انٹرنیشنل ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی انتظامیہ سے گزارش کروں گا کہ وہ ڈاکٹر غازی کے نام پہ کوئی چیئر اقرا فاؤنڈیشن میں قائم کریں، اور ان کتابوں کا انگریزی میں ترجمہ کرا کے مسلم امہ اور ایشیائی ادب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے عام کریں۔ بہت بہت شکریہ۔